سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت و آب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں پھر بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک عظیم خاتون کا ذکر کروں گا، اور یہ خاتون وہ عظیم خاتون ہے، صبر و رضا کی پیکر، عابدہ زاہدہ سیدہ طیبہ طاہرہ، خون مولا علی سیدہ فاطمہ کی نور نظر، جنتی جوانوں کے سردار امام حسن و حسین کی سگی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی پاکیزہ زندگی سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ یہ خاتون، یہ سیدہ طیبہ طاہرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان انہیں عطا فرمائی تھی۔ یہ کون ہے بتائیں؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ مولا علی کی صاحبزادی ہے، سیدہ فاطمہ کی نور نظر ہے، اور جنتی جوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین کی سگی بہن ہے، سگی بہن۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب پیدا ہوئی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر تھے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، اے علی، اے شوہر نامدار، ہمارے گھر میں بچی پیدا ہوئی، اس کا نام تجویز فرمائے، نام رکھیں۔ مولا علی کہتے ہیں، سیدہ فاطمہ میری بیوی، تمہیں پتہ تو ہے کہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا بھی سفر پر ہے، آئیں گے تو وہ نام رکھیں گے، میں نام ان کے ہوتے ہوئے میں نام رکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر سے واپس آئے نا، تو مولا علی نے خوشخبری سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں ایک شہزادی پیدا ہوئی ہے، آپ کی نواسی پیدا ہوئی ہے، تو آپ اس کا نام رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی اچھی خوشخبری ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچی کو لے آؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو دیکھا، بڑی حسین و جمیل خوبصورت بچی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہوں کہ اللہ جو حکم فرمائے گا وہ نام میں اس بچی کا رکھوں گا، جو اللہ فرمائے گا وہ نام اس بچے کا میں رکھوں گا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے گئے، تشریف لاتے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور آ کر عرض کرتے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا گئے کہ جو نواسی پیدا ہوئی گے آپ کے یہاں، آپ اس بچے کا نام زینب رکھے۔
کیا نام رکھے؟ زینب۔ زینب وہ عظیم نام ہے کہ اللہ اکبر، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بچی کا نام زینب رکھے۔ تو جب گھر میں ہمارے جب بچیاں پیدا ہو تو یہ بھی نام رکھنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ یہ نام اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہے، بڑا محبوب نام ہے یہ نام، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب جب بچی ابھی تو دودھ پینے کا ایام تھے، پھر جس طریقے سے ایام بڑھتے گئے بچی بڑی ہوتی گئی سیدہ زینب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اکثر زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، حضور سے حدیثیں سنتی، حضور کے فرامین سنتی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 6 سال زندگی گزاری۔ کتنے سال؟ 6 سال۔ اور 6 سال کی عمر میں، 6 سال کی زندگی میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت و اطوار کو دیکھا، آپ نے بولنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز پاک کو دیکھا، آپ نے چلنے کے انداز کو دیکھا، بیٹھنے کے انداز کو دیکھا، اور آپ نے آرام کرنے کے انداز کو دیکھا، اور وہ ساری عادتیں اپنے اندر لانے کی کوشش کی، ساری عادتیں اپنے اندر لانے کی کوشش کی کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے، آپ تشریف فرما ہوتے، آپ جو بھی کام کرتے سیدہ زینب بغور سے دیکھتی اور اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کرتی۔ سیدہ زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پیاری تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے ساتھ بیٹھ کے کبھی گفتگو کرتے اور کبھی کہتے کہ بیٹی زینب باتیں سناؤ، تمہاری باتیں بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ سیدہ زینب باتیں کرتی، حضور باتیں سنتے، اور سننے کے بعد اپنے صحابہ کے درمیان کہتے، میرے صحابہ آج میں اپنی بچی کے ساتھ بیٹھا تھا زینب کے ساتھ، میری بچی ایسی ایسی باتیں کر رہی تھی، میری بچی ایسے ایسے سنا رہی تھی، میری بچی ایسا ایسا کہہ رہی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے۔ اور پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جو تربیت پائی گئی وہ سیدہ فاطمہ سے تربیت پائی گئی۔ کس سے تربیت پائی؟ ہاں، سیدہ فاطمہ نے آپ کی تربیت فرمائی۔ اور کیسی اللہ وہ ذرا سوچیں کہ آج کے ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو وہ بچے کچھ نہ کچھ بن جاتے، بنتے کہ نہیں بنتے؟ آج کے ماں باپ اگر کچھ تھوڑی بہت تربیت کر لیتے، تھوڑی بہت تربیت، کامل تربیت تو آج کوئی شاید ایسے والدین ملے، میں نہیں کہتا کہ نہیں مل سکتے، ملتے گئے، لیکن کامل طریقے سے جو اپنی اولاد کی تربیت کرے ایسے بہت کم دیکھنے ملتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن پھر بھی تھوڑی بہت تربیت کر لیتے اپنی اولاد کی تو وہ اولاد کچھ نہ کچھ بن جاتی ہے۔ سوچو جن کی تربیت سیدہ فاطمہ نے کی ہو، جن کی تربیت مولا علی نے کی ہو، جن کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور کیسی تربیت کی سیدہ فاطمہ زہرا نے اللہ اکبر اپنی بیٹی حضرت زینب کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی حضرت زینب کی ایسی تربیت فرمائی کہ آپ کو ہمیشہ صبر و رضا کی تعلیم دی، آپ کو قرآن پڑھنا سکھایا، آپ کو جو ہے اللہ اکبر صبر کرنا سکھایا، آپ کو آگے کیسے کیسے واقعات اور کیا ماحول آگے بننے والا ہے، ساری چیزوں سے آپ کو باخبر کیا سیدہ فاطمہ نے، اللہ اکبر۔ اور ایسی تربیت فرمائی، قربان جائے آپ لوگوں کی توجہ میری طرف رہے، کیسی تربیت کہ سیدہ زینب 7 سال کی عمر میں پورے قرآن کی حافظہ بن چکی تھی۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 7 سال کی عمر میں آج بچوں کو ڈھنگ سے بولنا نہیں آتا، وہ سیدہ فاطمہ کی تربیت تھی کہ 7 سال کی عمر میں حافظہ بن گئی تھی قرآن کی، پورا قرآن۔ اور سیدہ فاطمہ تربیت فرماتی اور اپنی بچی سے کہتی، بیٹی گھر میں قرآن پڑھنے کی عادت بنا لو اور ہمیشہ قرآن پڑھنا گے، فجر کی نماز کے بعد، تہجد کے لیے جب اٹھتی تہجد کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت، فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت، اکثر و بیشتر زبان پر قرآن کی آیات جاری و ساری رہتی۔ اور ایسی تربیت فرمائی کہ ایک مرتبہ سیدہ زینب قرآن کی تلاوت کر رہی تھی تو آپ کا خیال نہ رہا اور تھوڑا دوپٹہ آپ کا سرک گیا، جسے تھوڑے بال نظر آنے لگے۔ سیدہ فاطمہ کی تربیت دیکھیں اپنی بیٹی کی، کیا ہوا؟ تھوڑا دوپٹہ سرک گیا، بال نظر آنے لگے، گھر میں کوئی نہیں ہے، ماں ہے اور بیٹی گئے، مولا علی بھی باہر کسی کام سے تشریف لے گئے ہیں اور امام حسن حسین بھی باہر گئے تشریف لے گئے تھے، گھر میں تنہا گئے، قرآن پڑھ رہی ہیں ماں گئے، ماں نے دیکھا کہ اب ذرا دیکھو
ماں نے کیسے تربیت فرمائی. بال نظر آئے نا تو ماں نے کہا بیٹی زینب سر کے بال نظر آ رہے گئے, دوپٹہ تھوڑا سرک گیا گیا. اب سیدہ زینب چھوٹی تھی تو سیدہ زینب نے کہا امی جان بات تمہاری صحیح ہے, دوپٹہ سرک گیا میرا خیال نہیں تھا, لیکن اماں اگر یہ سرک گیا ہے تو بات کیا ہے, گھر میں کون ہے؟ گھر میں کوئی نہیں ہے, کوئی مرد نہیں ہے جو میرے اللہ اکبر بالوں کو دیکھ سکے, کوئی مرد نہیں ہے جس کی نظر میرے بالوں پر پڑ جائے. سیدہ فاطمہ کی تربیت دیکھیں, سیدہ فاطمہ فرماتی ہے بیٹی اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے, ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے. کہا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, کہا بیٹی پردے میں رہو, کہا بیٹی یہ اللہ اکبر اپنے جو کہ بالوں پر دوپٹہ ڈال لو, اس طریقے سے بالوں کو کھلا رکھنا یہ جو کہ اللہ اکبر ہماری شان نہیں ہے, یہ ہماری جو کہ اللہ اکبر عظمت نہیں ہے, ہماری شان با پردہ رہنا ہے, بے پردہ رہنا نہیں ہے. ایسے تربیت فرمائی تھی سیدہ زینب کی اللہ اکبر مولا علی نے اور سیدہ فاطمہ نے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری وصال ہو گیا تو سیدہ زینب آپ کا ایک پڑوسی بیان کرتا ہے, ایک پڑوسی تھا آپ کا, وہ کہتا ہے سیدہ زینب کا حال تو میں تمہیں کیا بتاؤں, کہا میں اتنے سال آپ کے پڑوس میں رہا لیکن کبھی بھی میں نے سیدہ زینب کا چہرہ نہیں دیکھا. پڑوسی کہتا ہے, حالانکہ پڑوسی کو تو اپنے پڑوسی کا سارا حال پتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور آج کل تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہم سے زیادہ ہمارا پڑوسی ٹینشن میں رہتا ہے. آج تو ایسے حالات ہیں, آج تو ہمیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں, ہمارا پڑوسی جو ہے ہمارا ٹینشن زیادہ لیتا ہے, یہ کیا کرتا ہے, کہاں سے کماتا ہے, کیسے لاتا ہے, کیسے سارے کام کرتا ہے, وہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں, ہمارا پڑوسی کر لیتا ہے. لیکن اللہ اکبر وہ پہلے کا زمانہ تھا, وہ وقت تھا. اللہ اکبر پڑوسی بیان کرتا ہے کہ کتنے سال میں سیدہ زینب کے پڑوس میں رہا لیکن میں نے کبھی بھی سیدہ زینب کا چہرہ نہیں دیکھا, کبھی نہیں دیکھا. اور اللہ اکبر وہ پڑوسی کہتا ہے کہ چہرہ دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے, میں نے کبھی سیدہ زینب کی آواز بھی اپنے گھر میں نہیں سنی, آواز بھی نہیں سنی. اتنی باپردہ خاتون تھی, اتنی عظیم یہ خاتون تھی. کہا کہ اگر انہیں روزے رسول پر جانا ہوتا نا, روزہ رسول پر, تو کس انداز سے جاتی؟ وہ پڑوسی کہتا ہے کہ رات کے وقت سیدہ زینب حضور کے روزے پر جاتی تھی, دین میں نہیں جاتی تھی. کہ دین میں کسی کی نظر نہ پڑ جائے میرے جسم پر, میرے چہرے پر, میرے کپڑوں پر کسی مرد کی نظر نہ پڑ جائے. اس طریقے سے اپنی حفاظت کی سیدہ زینب نے کہا. وہ پڑوسی کہتا ہے رات کے وقت کافی رات ہو جاتی, اس کے بعد اپنے گھر سے باہر نکلتے. لیکن کیسے نکلتے؟ آج اتنا ماحول خراب ہے کہ لڑکیوں کو دن دہاڑے نکلنا بھی مشکل ہے. رات کی بات تو بہت دور ہے, دن میں نکلنا بھی مشکل ہے. اس کے باوجود بھی اللہ اکبر ہماری اولاد کا ایسے حال ہے کہ لڑکیوں کا حال ہے جو فیشن والی لڑکیاں ہیں, جن اللہ اکبر جو بالکل ماں باپ سے دور ہے, ماں باپ کے کہے میں نہیں گئے, وہ رات کو 2 اور 3 بجے تک بھی اپنے گھروں میں نظر نہیں آتی. لیکن سیدہ زینب کا حال دیکھیں, جن کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, جو مولا علی کی پروردہ ہے. سیدہ فاطمہ نے اللہ اکبر جن پر جو ہے رحمت کی نظر ڈالی, جن کی آنکھوں میں پڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر سیدہ زینب پڑوسی کہتے ہیں رات کو نکلتی, آدھی رات ہو جانے کے بعد. لیکن کس انداز سے نکلتی؟ کہا اس انداز سے نکلتی کہ آگے مولا علی ہوتے, آگے مولا علی ہوتے. کہاں؟ دائیں طرف امام حسن ہوتے, بائیں طرف امام حسین ہوتے, بیچ میں سیدہ زینب ہوتی. اور اس طریقے سے اللہ اکبر گروپ کے اندر آپ حضور کے روزے پر حاضری دیتی, حضور کے روزے پر اس طریقے سے حاضری دیتی. مولا علی آگے, دائیں بائیں امام حسن حسین, اور اس کے بعد روزہ رسول پر حاضری دیتے. اور وہاں حاضری دینے کے بعد سلام پیش کرنے کے بعد پھر اسی طریقے سے واپس اپنے گھر میں آ جاتی ہیں, پھر باہر نہیں نکلتی تھی. سیدہ زینب ایسے سیدہ فاطمہ نے تربیت فرمائی تھی, ایسی تربیت فرمائی تھی. اور اللہ اکبر تربیت کا تو یہ حال تھا کہ مولا علی نے ساری باتیں انہیں سکھائی تھی, سیدہ فاطمہ نے ساری باتیں انہیں سکھائی تھی. حضور سے بہت کچھ سیکھا تھا. لیکن سیدہ زینب نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے. کیا دیکھے؟ لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کروں, جب ان کا بچپنا بڑی خوبصورتی کے ساتھ گزرا, بڑی خوبصورتی کے ساتھ, جوانی آئی نا, جوانی, تو پھر ان کے شادی کا موقع آیا. کیا موقع آیا؟ شادی کا موقع آیا. اتنی زیادہ خوبصورت تھی, اور مولا علی کی بیٹی ہے, کون شادی کرنا نہیں چاہے گا؟
شیر خدا کی بیٹی ہے، کون شادی کرنا نہیں چاہے؟ بڑے بڑے مالداروں کے، رؤسا کے پیغام آئے سیدہ زینب کے لیے، لیکن اللہ اکبر، مولا علی کی تربیت دیکھے اور مولا علی نے اپنی اولاد کے لیے کیسا انتظام کیا تھا۔ بڑے بڑے مالداروں کے رشتے آئے، لیکن مولا علی نے کسی کا رشتہ قبول نہ کیا، کبھی نہ کیا۔ آج تو رشتوں میں بھی یہی حال ہے، جہاں مالدار دیکھے اگرچہ کیسا بھی ہو رشتہ پہلے ہونا چاہیے، اور جہاں غریب ہے عادتیں اور اخلاق بہت اچھے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی غریب ہے نہیں تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری لڑکی بھائی غریبی میں جائے گی، اس کا کیا بنے گا، وہ کیسے زندگی گزارے گی؟ آج تو ایسے حالات ہیں۔ بڑے بڑے مالداروں کی رشتے آئے سیدہ زینب کے لیے، مولا علی نے کوئی رشتہ قبول نہ کیا۔ مالدار کہتے کہ ہمارے ساتھ کر دو، ہمارے ساتھ کر دو، نہیں کہا نہیں۔ یہاں تک کہ ایک حضرت صدیق اکبر کے بہنوئی تھے، صدیق اکبر کے بہنوئی نے بھی رشتہ بھیجا، یہ میں نے کتاب میں پڑھا، لیکن وہ جو بہنوئی تھے وہ تھوڑے گھمنڈ والے تھے، تکبر والے تھے، تھوڑا انہیں ایگو تھا، تو انہوں نے بھی پیغام بھیجا سیدہ زینب کے لیے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری بہت رشتہ داری ہے تو میں نکاح کر دوں گا؟ کہا رشتہ داری بھی اگر صحیح ہوتی تو ٹھیک ہے، کہا کہ اگرچہ تیرے رشتہ داری ہے لیکن تیرے اندر گھمنڈ ہے، تکبر ہے، اور کہا جس کے اندر تکبر ہو میں اپنی بچی کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کر سکتا، تکبر ہو میں اپنی بچی کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ آپ نے اسے بھی منع کر دیا، کہا نہیں تیرے ساتھ بھی نکاح نہیں۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ پھر نکاح کس سے کیا؟ حضرت جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے۔ اور جعفر طیار کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعفر طیار جنت کے اندر جنتی دو پروں کے ساتھ سیر کیا کرتے گا۔ حضرت جعفر طیار سب سے پہلے مسلمانوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، تو حبشہ کی طرف جن مسلمانوں نے ہجرت کی تھی ان مسلمانوں کے اندر یہ سردار کے حیثیت سے موجود تھے حضرت جعفر طیار۔ حبشی بادشاہ کے سامنے جس نے تقریر کی تھی وہ حضرت جعفر طیار ہی تھے، اللہ کو ابا، جنہوں نے حضور کے بارے میں بتایا تھا کہ ہمارے نبی تو ایسے گئے، ہمارے آقا تو ایسے گئے، ان کی شان ایسی گئے، وہ ایسی تعلیم دیتے گئے۔ وہ نجاشی بادشاہ کے سامنے اس طریقے سے تعلیم بتانے والے حضرت جعفر طیار ہی تھے۔ اور اللہ اکبر، حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ۔ اور جعفر کون ہے معلوم ہے؟ مولا علی کے سگے بھائی ہیں۔ کون ہے؟ حضرت جعفر کون ہے؟ مولا علی کے سگے بھائی۔ تو حضرت جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح ہوا، یعنی مولا علی نے اپنے سگے بھائی کے بیٹے کے ساتھ کیا کیا؟ نکاح کیا۔ اور اللہ اکبر، جو عبداللہ تھے جن کے ساتھ نکاح ہوا وہ بھی بڑے خوبصورت تھے، بڑے سخی تھے، اور ایسے سخی تھے کہ جو بھی آپ سے جو بھی مانگتا تھا آپ اسے عطا کر دیتے تھے۔ آپ کا نکاح حضرت عبداللہ کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد سیدہ زینب کی اولاد بھی ہوئی، بڑی خوشحال زندگی گزر رہی تھی، بڑی خوشحال زندگی، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن اللہ اکبر، زندگی میں پھر دکھ کے ایام بھی بہت آئے، تکلیفوں کے ایام بھی بہت آئے۔ اب میں بتانے لگا ہوں سیدہ زینب کا صبر کیا گئے، آپ کیسے اللہ کی رضا پہ راضی رہی۔ اور یہ میں اپنی بات ریکارڈنگ بھی کرتا ہوں، جن لوگوں کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے نا ان لوگوں پر یہ میری بات کی تقریر پہنچتی بھی ہے، صبح میں بنا کے ڈالتا بھی ہوں، تو وہ گھر جا کے ایک بار یہ تقریر اپنی عورتوں کے سامنے رکھی اور کہا کہ ایک بار سیدہ زینب کی باتیں سن لے، سیدہ زینب کی سیرت سن لے ایک بار کہ وہ کیسی عظیم خاتون تھی۔ تو بھی ایک عورت ہے، وہ بھی ایک عورت تھی، لیکن ان کی تربیت نے کیا کمال کر دکھایا، سیدہ فاطمہ کی تربیت نے، سیدہ زینب نے کیا کمال کر دکھایا۔ اور آج تو کیا کرتی ہے کہ ایک بار سیدہ زینب کی سیرت کو دیکھ لے، اللہ اکبر، خوشحال زندگی گزر رہی تھی، شوہر بھی بے مثال ہے، اولاد بھی بے مثال تھی، باپ بھی بے مثال ہے، ماں بھی بے مثال، نانا بھی بے مثال، لیکن دکھ کے ایام کیسے آئے؟ ایک مرتبہ حضرت سیدہ زینب نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ وہ ایک بیابان میں گئے، جنگل میں گئے، اور ایک اونچے مکان پر کھڑی ہے، اتنے میں آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، تو وہ سیدہ زینب کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کرنے کو 1 سال باقی تھا اور مجھے یہ خواب آیا۔ تو خواب میں نے کیا دیکھا کہ ایک بیابان میں ہو، جنگل میں ہو، اور جو کہ ایک آندھی چلی، طوفان آیا، آسمانوں میں جو کہ سیاہی چھا گئی، اندھیرا ہو گیا۔ میں ٹینشن میں آ گئی تو کہا کہ اللہ اکبر، میں نے دیکھا کہ ایک گھر ہے، ایک درخت ہے، درخت، اس درخت کے پاس جا کے میں کھڑی ہو گئی، درخت کی پناہ لے لی، درخت کے پاس جا کے میں کھڑی ہو گئی۔ کہا جیسے میں وہاں کھڑی ہوئی تو میں نے کیا دیکھا تھوڑی ہی دیر میں کہ وہ درخت جڑ سے اکھڑ گیا۔ وہ درخت کیا ہو گیا؟
جڑ سے اکھڑ گیا۔ اس کے بعد کہا کہ میں 2 شاخوں کی میں نے پناہ لے لی، 2 شاخوں کے پاس چلی گئی، کہا وہ 2 شاخیں بھی ٹوٹ گئی اور وہ بھی ختم ہو گئی، کہا میں اور 2 شاخوں کے پاس چلی گئی، تو کہا کہ میں نے اس طریقے سے خواب دیکھا۔ تو کہا کہ جب صبح ہوئی تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اے نانا جان، میں نے اس طریقے سے خواب دیکھا ہے۔ تو خواب دیکھا ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو تم نے درخت دیکھا، جس درخت کے پاس تم کھڑی ہو، اور کہا کہ وہ درخت جو جڑ سے اکھڑ گیا اور ختم ہو گیا، کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب میرا وصال ہونے والا ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ ان قریب میرا وصال ہونے والا۔ اور کہا کہ جب یہ درخت ختم ہو گیا تو اس کے بعد تم 2 شاخوں کے پاس چلی گئی، اور کہا وہ 2 شاخیں بھی ٹوٹ گئی اور ختم ہو گئی، کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب اللہ اکبر میرے بیٹی فاطمہ کا بھی وصال ہو جائے گا، پھر مولا علی کا بھی وصال ہو جائے گا، فاطمہ کا بھی وصال ہو جائے گا اور علی کا بھی وصال ہو جائے گا۔ اور کہا اس کے بعد جو تم نے 2 شاخیں دیکھی گے اس سے مراد امام حسن اور حسین کے۔ اللہ اکبر۔ تو اب سیدہ زینب کی زندگی میں کس طرح سے دکھ کے ایام آئے ذرا سوچیں۔ سیدہ زینب کی عمر 6 سال کی ہوئی۔ کتنے سال کی ہوئی؟ 6 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ بڑا ہی کم زندگی میں آیا۔ نانا کی پرورش میں تھے اور نانا کی جو کہ محبتیں پا رہی تھے، نانا کا فیض پا رہے تھے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، بڑی غمگین ہو گئی، آنکھیں اشک بار گئے، دل غمگین ہے، بڑا پریشان ہے، غم کے پہاڑ جیسے ٹوٹے ہو۔ یہ سیدہ زینب ہی کا حال نہیں، سارے صحابہ کا یہ حال تھا کہ جب حضور کا وصال ہوا تو صحابہ کہنے لگے ایسا لگا کہ ہم دنیا میں ہے ہی نہیں، جانے ہم اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے جیسے غموں کے پہاڑ، مصیبتوں کے پہاڑ ہم پر ٹوٹ پڑے گا۔ جب حضور کا ظاہری وصال ہوا تو یہ حال ہوا سیدہ زینب کا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک پہلا غم یہ آیا، لیکن اللہ اکبر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہزاروں کتابیں، لاکھوں کتابیں ہیں، اٹھا کے دیکھ لیں، پڑھ لیں، کوئی ضعیف سے ضعیف اور کمزور سے کمزور بھی بات ایک بتا دے کوئی کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سیدہ زینب نے نوحہ کیا ہو، ماتم کیا ہو، چلائی ہو اور چلا چلا کے جو ہے اپنا سینہ کوٹا ہو۔ نہیں، حضور کا وصال ہوا نا تو آنکھیں اشک بار ہے، دل غمگین ہے، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتی کہ مولا مجھے بس تیری رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، تیری رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا، اس کے کچھ ہی ایام بعد، کچھ ہی عرصے کے، کچھ وقت کے بعد سیدہ فاطمہ کا بھی وصال ہو گیا۔ اب جب بچی چھوٹی ہو، ابھی 7 سال کی آپ تھی یا 6 سال کی تھی، اور سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا، بچی چھوٹی ہو اور ماں انتقال کر جائے تو بچے پر کیا بیتے گی، بچی پر کیا اللہ اکبر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کیے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، ابھی غم تازہ تھا کہ سیدہ فاطمہ کا ماں کا وصال ہو گیا۔ لیکن اللہ اکبر جب ماں کا وصال ہوا نا، لیکن پھر بھی ہم نے کسی جگہ پر نہیں پڑھا کہ سیدہ زینب نے چلا کر رو کے اپنا سینہ کوٹ کے کہا ہو کہ ہائے میرے اوپر مصیبت آ گئی، ہائے مجھ پر پریشانی آ گئی، یہ کیسا کم میرے اوپر آ گئے، نہیں بلکہ اپنے ماں کے وصال پر بھی کہا کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والی عورت ہوں، میں اللہ کی رضا پہ راضی رہوں گی، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گی کہ جس سے اللہ اور اس کے حبیب ناراض ہو جائے۔ بلکہ اللہ اکبر پھر کچھ عرصہ گزرا، مولا علی کا وصال ہو گیا۔ بات سمجھ رہے آپ لوگ؟ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، کچھ ایام، کچھ وقت کے بعد سیدہ فاطمہ کا وصال۔ اب جب سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا، ساری گھر کی ذمہ داری سیدہ زینب کے اوپر آ گئی، ساری گھر کی۔ ابھی 6-7 سالہ بچی کے، اور اپنے بھائی بھی امام حسن حسین، والد بھی مولا علی، اب گھر کا سارا کام سیدہ زینب کر رہی ہے۔ 6-7 سال کی عمر ہے۔ آج تو کہتے ہیں چھوٹی بچے، نہیں چھوٹی بچوں کے پاس کون کام کرائے، نہیں ابھی اس کے تو کھیلنے کے دن ہے، گھومنے کے دن ہے، گھومنے دو۔ حالانکہ 15-20 سال کی لڑکیاں ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ماں باپ کہتے ہیں ابھی کھیلنے گھومنے کے دن ہے۔ لیکن قربان جائے سیدہ زینب کی سیرت پر، 6-7 سال آپ کی عمر ہے، جب والدہ کا وصال ہوا گھر کی ساری ذمہ داری ادا کر رہی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے والد کی خدمت بھی کر رہی ہے، اپنے بھائیوں کا سارا کام کاج بھی کر رہی ہے، گھر کا سارا کام کاج بھی کر رہی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اتنی کم عمر میں ایسے سارے کام نپٹانے والی میں نے ایک ہی بچی کو دیکھا ہے، اور وہ بچی میری بچی ہے،
ایک ہی لڑکی کو دیکھا ہے، وہ لڑکی میری لڑکی ہے، اتنی کم عمر کے اندر اللہ اکبر کبھی ہم کو موقع نہیں دیا کہ بیٹی یہ کام کر لے۔ بھائی امام حسن امام حسین کہتے کبھی ہمیں بہن کو کہنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ بہن یہ کام پڑھائے کر لے، بلکہ اللہ اکبر جب ہم گھر میں آتے تھے گھر کے سارے کام ختم ہو چکے ہوتے تھے، اپنے بھائیوں کی بھی خدمت کرنا، باپ کی بھی خدمت کرنا۔ یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی کم عمر ہے لیکن گھر کے سارے کام کاج کر رہی ہے، پانی بھرنا، کھانا کھلانا، کھانا لانا، گھر صاف کرنا، سب کچھ کرتی تھی۔ یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد مولا علی کا بھی وصال ہو گیا۔ ابھی ماں کا غم ابھی تازہ ہی تھا کہ مولا علی کا بھی وصال ہوا۔ اب مولا علی کا جب اللہ اکبر شہادت ہوئی نا، مولا علی کے جب شہادت ہوئی، ابن ملجے نامنی جو ایک بدبخت تھا کہ جس نے آپ پر حملہ کیا تھا اور آپ پھر زخمی بھی رہے، پھر آپ کی شہادت ہو گئی، تو اللہ اکبر جب مولا علی کا جب شہادت ہوئی تو اس وقت سیدہ زینب کہتی ہے کہ میں اللہ کا جو ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہوں گی، کوئی گلے شکوے نہیں کروں گی، اللہ کو ناراض کرنے والے کوئی بات نہیں کروں گی بس۔ اس کے بعد دیکھیں مولا علی کی شہادت کے بعد پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنے، امام حسن خلیفہ بنے، امام بنے تو اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت زینب کی شادی بھی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی امام حسن کا ساتھ دیا، ہر وقت امام حسن کا ساتھ دیا، بلکہ شادی کے وقت آپ نے یہ شرط رکھی تھی کہ یاد رکھنا میں ہر وقت اپنے دونوں بھائیوں کا ساتھ دوں گی۔ شادی کے وقت شرط رکھی تھی دونوں بھائیوں کا ساتھ دوں گے۔ اپنے والد کے شہادت کے بعد جب وہ امام بنے امام حسن ہر وقت آپ کا ساتھ دیا۔ اللہ اکبر شادی ہو جانے کے بعد بھی سیدہ زینب کا یہ حال تھا کہ اپنے شوہر کی بھی خدمت کرتے، اپنے بچوں کی بھی دیکھ بھال کرتے اور اپنے سسرال میں سب لوگوں کا کام کرتے، اور سب کا کام نپٹانے کے بعد پھر اللہ اکبر اپنے والد صاحب کے گھر آتے اور امام حسن کی بھی خدمت کرتے، امام حسن کا بھی کام کرتے، گھر کا بھی کام کر کے، یعنی سسرال میں بھی کام کرتی تھی اور اللہ اکبر جسے ہم پیر کہتے، پیر میں بھی سیدہ زینب کام کرتی تھی، دونوں جگہ کام کرتی تھی۔ اللہ اکبر یہ آپ کی سیرت تھی، اتنی مقدس آپ کی زندگی تھی اللہ اکبر۔ لیکن پھر دیکھیں نا امام حسن کا ہر وقت ساتھ دیا، لیکن پھر کچھ ایسے بدماش ہوئے نا، ان لوگوں نے امام حسن کو زہر دیا۔ کیا دیا؟ زہر دیا تو اللہ اکبر کافی آپ جو ہے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، کافی تکلیف ہوتی تھی آپ کو۔ تو سیدہ زینب اس وقت آپ کے پاس آتی تھی اور آ کر کہتی تھی بھائی صبر کرو، اللہ کی رضا پہ راضی رہو، اللہ اس کا بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ بھائی پر مصیبت آ رہی ہے تو بہن ساتھ دے رہی ہے، بھائی پر آ رہی ہے تکلیفیں اور پریشانی آ رہی ہے تو ساتھ کون دیتی ہے؟ بہن دیتی ہے۔ یاد رکھو یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ بھائی کبھی بہن کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، بہن کبھی بھائی کا ساتھ۔ یہ ایسی انمول جوڑی ہے نا جو تا دیر قائم رہتی ہے، باقی رہتی ہے۔ ہزاروں دشمن پیدا ہو جائے لیکن بہن کے دل میں بھائی کا پیار ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ بھائی کیسے بھی ظلم کر لے، بھائی کیسے بھی ستم کر لے، بھائی کیسی بھی تکلیفیں دے لے، لیکن اللہ کو پر بہن کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ جہاں کئی بھائی کا نام آتا ہے نا تو بہن بے قرار ہو جاتی ہے، بہن بے چین ہو جاتی ہے، میرا بھائی۔ بلکہ اللہ اکبر اگر کوئی پیار سے ہے نا ایک بار اپنی بہن کو صرف ایک جوڑا دلوا کے دیکھے، ایک جوڑ کپڑے دلوا کے دیکھے، اب وہی جوڑا وہ جو ہے بہن 10 سال پہنے، 20 سال پہنے، 20 سال بھی ہو جائے نا، اور اگر کوئی پوچھے نا اس سے کہ یہ کپڑا تجھے کس نے دیا تو 20 سال کے بعد بھی بہن زبان سے یہی کہے گی میرا بھائی تھا جس نے مجھے یہ کپڑا دلایا تھا۔ اللہ اکبر یہ بہن کے دل میں بھائی کا پیار ہوتا ہے، اسی طریقے سے بھائی بھی اپنے بہن سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر جب امام حسن کو زہر دیا گیا، آپ تکلیفوں سے گزر رہے تھے، تو سیدہ زینب نے کہا تھا کہ بھائی صبر کرنا، اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ زہر کی وجہ سے آپ کی شہادت بھی ہو گئی، آپ کی کیا ہو گئی؟ شہادت بھی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی سیدہ زینب نے کوئی گلے شکوے نہیں کیے، بلکہ رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا اگر میرے بھائی کی قربانی میں تیری رضا ہے تو میں اپنے بھائی کی شہادت پر بھی تیری رضا پہ راضی رہنے کی تجھ سے دعا کرتی ہوں، تیری رضا پہ میں راضی رہوں گی۔ اللہ اکبر اب امام حسن کا بھی جو کہ امام حسن کی بھی شہادت ہو چکی، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی غم کم نہیں ہو رہے، غم بڑھتی جا رہے ہیں۔ نانا کا غم، ایک طرف ماں کا غم، ایک طرف کیا ہے باپ کا غم، اور پھر بھائی کا غم، اتنی ساری تکلیفیں، اتنی ساری مصیبتیں، لیکن اللہ کو اوپر آج تک ہم نے نہ کسی کتاب میں پڑھا، نہ کسی بزرگ سے سنا، اور نہ کسی اللہ کو اوپر کہنے والے سے کوئی بات سنی گئی کہ اتنے سارے غم اور ٹینشن آنے کے باوجود بھی سیدہ زینب نے یہ کہا ہو کہ ہائے مجھ پر کیسی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اللہ کو اوپر، اور نہ شکری کے الفاظ ادا کیے ہو، نہیں کبھی نہیں، بلکہ اپنے دشمنوں نے بھی یہ لکھا گئے کہ اتنے سارے غم آنے کے باوجود بھی ان کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ میں اللہ کی رضا پہ ہمیشہ راضی رہنے والی ہوں۔
میں اللہ کی رضا پہ راضی رہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد تو جو غم ان کی زندگی میں آیا، جو غم ان کی زندگی میں آیا، قربان جائیے سیدہ زینب۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف یزید نے اعلان کر دیا کہ سارے لوگوں سے بیعت لے لو، امام حسین آپ جو ہے مدینہ چھوڑ کے مکہ آ رہے ہیں، مکہ سے پھر کربلا جا رہے ہیں، اللہ اکبر، کوفے جا رہے ہیں۔ سیدہ زینب ہر وقت امام حسین کے ساتھ۔ جب امام حسین کربلا کے لیے نکلے نا، کربلا کے لیے، تو اللہ اکبر اپنے شوہر سے کہا، اللہ اکبر اس وقت جو ہے اپنے لوگوں سے کہا کہ میں اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، اگر میرا بھائی جو ہے امام حسین اگر وہ کربلا جا رہے، کوفے جا رہے تو ہم ضرور جائیں گے، میں بھی ساتھ میں جاؤں گے۔ حالانکہ سیدہ زینب کو سب پتا تھا کیا ہونا ہے، کیسے معاملات پیش آنے ہیں، کیا واقعہ پیش آنا ہے، کیسی مصیبتیں آئیں گی، سب پتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اللہ اکبر انہوں نے پیچھے قدم نہیں اٹھایا، پیچھے قدم نہیں ہٹایا، بلکہ ہمیشہ آگے بڑھنے والی بات، ہمیشہ آگے بڑھنے والے بھائی کا ہر وقت انہوں نے ساتھ دیا۔ یہاں تک کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ ہیں۔ امام حسین جو ہے کوفہ کے لیے نکل گئے، اس لیے کوفہ والوں کے بہت سارے خط آئے تھے نا کہ آپ کوفہ آ جائیے، کوفہ آ جائیے، یہاں آپ کی ضرورت ہے، بہت سارے خط آئے تھے۔ امام حسین کو بڑے بڑے صحابہ کرام نے روکا، اور روکنے کے بعد کہا کہ حسین آپ نہ جائیں، اے حسین ابن علی آپ وہاں پہ صحابہ کرام نے کہا حسین آپ نہ جائے، کوفہ والے بڑے دھوکے باز ہیں، آپ وہاں پر نہ جائیں۔ لیکن اللہ اکبر امام حسین نے کہا کہ نہیں، کافی لوگوں کے خط آئے، میرا وہاں جانا ضروری ہے۔ بہن کو سب پتہ ہے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے، کیسا منظر ہونے والا ہے، اس لیے کہ سیدہ فاطمہ نے سب پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بیٹی ایسے ایسے واقعات پیش آنے گے، اور ماں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی زینب یاد رکھنا سب کو چھوڑ دینا، لیکن کبھی بھی اپنے بھائی حسن حسین کو کبھی نہ چھوڑنا، ان کا ہمیشہ ساتھ دینا، ہمیشہ ساتھ دینا، انہیں جو ہے صبر کی تلقین کرتے رہنا۔ بیٹی تو نے مجھ سے تربیت پائی گئے، میرے دونوں بیٹے حسن حسین میں نے ہی ان کی تربیت کی گئے، لیکن میرے بیٹوں کا ہمیشہ تو ساتھ دینا۔ اب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حسین کے ساتھ کوفے کی طرف جا رہی ہے، سفر جاری ہے، یہاں تک کہ اللہ اکبر آپ کو تو کوفہ جانے نہیں دیا، روک دیا گیا اور کربلا کے میدان میں اتار دیا گیا۔ اور کربلا کے میدان میں جو مصیبتیں آئی اور جو پریشانی آئی، کس کے اوپر پوشیدہ ہے کون نہیں جانتا، لیکن اللہ اکبر ذرا قربان جائیے، اتنے دن بھوکے اور پیاسے رہ گئے، یہ حال بھی سیدہ زینب کے سامنے تھا۔ سیدہ زینب نے یہ دن بھی کاٹے۔ اس کے بعد جب عاشوراء کا دن آیا نا، سیدہ زینب وہ عظیم خاتون ہے، یعنی کربلا کے واقعے کے چشمدید گواہ اگر کوئی ہے تو وہ سیدہ زینب ہے۔ کون ہے؟ سیدہ زینب۔ آپ نے پورا کربلا کا واقعہ آنکھوں سے دیکھا گیا، لیکن اللہ اکبر کوئی ایک بات بھی تو کہے، کسی نے لکھا ہو کہ اتنا غم دیکھنے کے بعد انہوں نے کوئی گلے شکوے کیے ہو، کوئی ناشکری کے الفاظ کہے ہو؟ نہیں، اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کیا۔ کربلا کے میدان میں جو ہے علی اکبر کی بھی شہادت انہوں نے آنکھ سے دیکھی تھی، حضرت زینب نے آنکھ سے دیکھی تھی۔ اسی طریقے سے علی اصغر سے حلق سے جو خون بہ رہا تھا وہ بھی سیدہ زینب نے دیکھا تھا، حضرت قاسم کی لاش کو بھی دیکھا تھا، عباس علم بردار کے کٹے ہوئے بانسوں کو بھی دیکھا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر کربلا کے میدان میں ہونے والے ساتھیوں کی شہادت کو بھی آنکھ سے دیکھا تھا، یہاں تک کہ سارے لوگ جب شہید ہو گئے، امام حسین جب میدان کربلا میں گئے تو امام حسین کو جاتے ہوئے اپنے آنکھ سے دیکھا تھا۔ اللہ اکبر اسی طریقے سے امام حسین جب شہید ہو گئے تو آپ کی شہادت کو بھی آنکھ سے دیکھا تھا بہن نے، کہ میرے بھائی کو کس طریقے سے بھوکا اور پیاسا رکھ کے شہید کر دیا گیا، کیسے ظلم و ستم کیے گئے، آنکھ سے یہ سارا منظر دیکھا جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اور جب آپ کے سر پاں کو جب تن سے الگ کیا گیا، اس وقت سیدہ زینب اپنے بھائی کی لاش پر آتی ہے، اپنے بھائی کی جو ہے اللہ اکبر جہاں آپ کا لاشا مبارک پڑا ہے وہاں آتی ہے، اور آنے کے بعد کیا کہتی ہے کہ معلوم ہے، ایک طرف جو اللہ اکبر علی اصغر کی لاش کو دیکھا، ایک طرف علی اکبر کی جوانی کو کٹتے ہوئے دیکھا، عباس علم بردار کے بازوؤں کو کٹتے ہوئے دیکھا، اور پھر بھائی کی لاش کو بھی دیکھا۔ اتنے ساری مصیبتیں کربلا میں آنکھ سے دیکھی گئی، لیکن جب بھائی کی لاش بھی آئی نا تو کیا کہتی ہے معلوم ہے، اللہ اکبر جب یہ میرے جملہ پڑا دل لرز گیا، اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت میں کیسے نفوس قدسیہ پیدا کیے گئے، اللہ نے اللہ اکبر اس خاتون کو کیسی ہمت اور کیسا صبر عطا فرمایا تھا۔ اتنے ساری تکلیفیں دیکھنے کے بعد، اتنے سارے حالات دیکھنے کے بعد بھی اپنے بھائی کی لاش کے اوپر آ کر کہتی ہے اے اللہ اپنی عظمتوں کے سامنے، اپنی شان کے سامنے ہماری یہ ادنا سی قربانی کو قبول فرما لے۔
کیا کہا؟ اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما لے، تیری رضا کے لیے میرے بھائی حسین نے اپنی گردن کٹائی، اللہ تو قبول فرما لے۔ یہ آپ نے کہا، یہ نہیں کہا کہ اللہ اوپر کیسی مصیبت آ گئی، کیسی پریشانی آ گئی، نہیں یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ ہمارے اس قربانی کو قبول فرما لے، تاکہ قیامت تک آنے والے ہر آدمی کو، ہر شخص کو، ہر فرد کو پتا چل جائے کہ اگر دین کی بات آ جائے تو اپنی جان کی قربانی دینا امام حسین کی سنت ہے، کربلا والوں کا طریقہ ہے، تاکہ بعد میں آنے والوں کا جذبہ بڑھ جائے، ان کا ایمان پختہ ہو جائے، کہا اے اللہ میرے بھائی کی قربانی کو قبول فرما لے۔ یہ سیدہ زینب ہے، یہ سیدہ زینب۔ اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے یہ بات اگر عورتیں سن لیں نا، آج تو تھوڑی سی گھر میں پریشانی آ جاتی ہیں، ایک دن شوہر کما کے نہ لائے تو دوسرے دن سے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، دوسرے دن سے گلے شکوے۔ ایک دن شوہر جو ہے اللہ اکبر گھر میں کچھ پریشانی آ جائے تو دوسرے دن سے لڑائی والا ماحول گھر میں شروع ہو جاتا ہے، لیکن امام زین العابدین فرماتے ہیں، امام زین العابدین کہا کہ جب سارے لوگوں کی شہادت ہو گئی نا، پھر سارے شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا، تلواروں پر بلند، نیزوں پر بلند کیا گیا، اور اس کے بعد جب کوفے کی طرف لے جایا گیا، پھر کوفے سے دمشق کی طرف لے جایا گیا نا، امام زین العابدین کہتے گئے کہ اللہ اکبر سیدہ زینب سارے لوگوں کے سروں کو نیزوں پر دیکھ رہی ہے، سب کی لاشیں دیکھ کر آئی ہے، لیکن اس پورے سفر میں سیدہ زینب کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ کتنی بڑی بات ہے، کربلا کا یہ منظر دیکھ کر آئے، لیکن امام زین العابدین فرماتے، امام زین العابدین فرماتے ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئے، تہجد بھی پڑھتی تھی، نفل نماز بھی پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ حال کربلا میں دیکھ کے اس کے باوجود آپ جب کوفہ پہنچے نا، کوفہ یعنی جب یزید اہل بیت جو بچ گئے تھے ان کو لے کے جب کوفہ آئے نا، اب کوفہ والوں نے جو کام کیا تھا نا وہی کام آج نادانی کے اندر ہمارے نوجوان کرتے ہیں۔ سنیے گا، جب یہ لوٹا ہوا قافلہ جب کربلا یزیدی لے کر گئے، سارے یزیدی سر نیزے پر ہے اور اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ پیچھے ہے، اور سارے یزیدی لے کے جا رہے ہیں، کوفہ میں گئے تو جن کوفہ والوں نے خط لکھ کے بلایا تھا، جن کوفہ والوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے نام پر جان قربان کر دیں گے، جو اس طرح سے محبتوں کے دعوے کر کے امام حسین کو بلایا تھا نا، وہ سارے کے سارے باہر اپنے گھروں کے باہر کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان لوگوں کو پتا چلا کہ امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے، اہل بیت پر بڑا ظلم ہوا ہے، تو ان لوگوں نے سوچا یار ہم لوگ تو بچانے گئے نہیں، امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے گئے نہیں، اب ان لوگوں کے سر آ رہے ہیں، اب اہل بیت یہاں پر آئے تو سارے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کیا دیکھنے کے لیے؟ جن لوگوں نے خط لکھ کے بلایا تھا نا وہی لوگ باہر گھروں کے باہر، عورتیں، بوڑھے اور اسی طرح سے جوان گھروں کے باہر کھڑے ہو گئے۔ اب اہل بیت کا قافلہ جا رہا ہے، آگے نیزوں پر سر گئے، پیچھے قافلہ گئے، یزیدی ساتھ میں، تو اس وقت جن لوگوں نے یہ خط لکھ کے بلائے تھے نا وہ لوگ دیکھ دیکھ کے کیا کرنے لگے معلوم ہے؟ ہائے رے حسین، ہائے رے حسین، ہائے رے حسین، کیا کرنے لگے کربلا والے؟ یہ اللہ اکبر، یہ جن لوگوں نے خط لکھ کے بلائے تھے نا، محبتوں کے دعوے کر کے بلائے تھے، نقلی دعوے کرنے والے، جھوٹے دعوے کرنے والے ہے نا، جن لوگوں نے امام حسین کو بلائے تھے اور پھر دھوکہ دے کے دھوکہ دیا اور ساتھ نہیں دیا، وہی کوفہ والوں نے جب امام حسین کے سر کو دیکھا، شہیدوں کے سروں کو دیکھا اور جو ہے لوٹا ہوا قافلہ دیکھا تو کیا کرنے لگے؟ زور زور سے رونے لگے اور کہنے لگے ہائے کربلا والو، ہائے حسین، ہائے زینب، ہائے حسین والو کرنے، ہائے حسین، ہائے حسین کرنے لگے۔ اللہ اکبر، اس وقت سیدہ زینب کا خطبہ دیکھیں، کوفہ والوں کو جو سیدہ زینب نے خطبہ دیا تھا وہ ذرا سنیں۔ آج نادانی کے اندر جو یہ عمل کرتے ہیں نا یہ غدار کوفہ والوں کے طریقے پر، وہ ذرا اس کو سنیں۔ سیدہ زینب نے ایسے لوگوں سے کیا کہا؟ سیدہ زینب کہتے دھوکہ دے کر ہمیں یہاں بلانے والوں، بھوکا رکھنے والوں، پیاسا رکھنے والوں، ستانے والوں، اب جب ہماری قربانیاں ہو گئی، ہم شہید ہو گئے تو ڈھونکا روتے ہو، سینے کڑتے ہو۔ اور سیدہ زینب نے پھر ایسے لوگوں سے کہا روتے رہو، تم اسی لائق ہو کہ پوری زندگی تمہاری آنکھیں کبھی سوکھے نہ، اسی طرح سے روتے رہو، تمہارا یہی کام ہے، دھوکے دیتے رہو، اور جب دھوکہ دے لو اور سامنے والے پریشان ہو جائے تو روتے رہو، یہی تمہارا کام ہے۔ کہا کہ میں تو دعا کرتا ہوں کبھی تمہاری آنکھیں سوکھے نہ، پوری زندگی ایسے روتے رہو، ایسے بلبلاتے رہو۔ اور پھر سینہ کڑتے ہوئے دیکھا تو سیدہ زینب نے ان لوگوں سے کہا تمہارے سینے اسی قابل ہے، جس دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہونا تو وہ 10 محرم کو ایسے ہی سینہ کٹا کرتے۔ یہ سیدہ زینب نے کہا تھا تم لوگوں کے سینے کٹنے کے لائق کیے گئے، تم لوگ اسی لائق ہو کہ اپنے سینوں کے اوپر اللہ اکبر جو ہے تلواریں چلاؤ، ہتھیار چلاؤ، مکے مارو، یہی تم لوگوں کا حال ہے، اس لیے کہ تم لوگ تو دھوکہ دینے والے ہو، تم لوگ تو ہم کو پریشان کرنے والے ہو، تو تم لوگ پریشان کر کے سکھ کی زندگی کیسے جی سکتے ہو؟ جب 10 محرم آئے گا تم لوگ اپنے سینوں کو کوٹ کے بتاؤ گے کہ ہم جیسا اہل بیت کا غدار کوئی نہیں،
یہ سیدہ زینب نے اس وقت کوفہ والوں کو کہا تھا، کوفہ والوں کو کہا تھا، اللہ اکبر، کہا روتے ہو اب روتے ہو، اب آنکھیں، اب آنسو بہاتے ہو، اب سینہ کوڑتے ہو، کہا کربلا کے اندر کیوں نہیں آئے؟ بلانے والے تو تم ہی لوگ تھے نا، خط لکھنے والے تم ہی لوگ تھے نا، اور جب باری اللہ اکبر ہمارے کربلا میں جانے کی آئی تو یہاں بلوں میں چھپ گئے تھے، پیسوں کے لالچ میں چھپ گئے تھے، اللہ اکبر حکومتوں کے لالچ میں چھپ گئے تھے، اب اللہ اکبر ہمارے اوپر یہ غم کے آنسو بہانا چھوڑ دو، ہم کوئی اللہ اکبر رو رو کے ہمیں پریشان کرنا چھوڑ دو۔ اللہ اکبر یہ سیدہ زینب نے کہا تھا، تو سیدہ زینب نے 10 محرم کو ایسے نقلی آنسو بہانے والوں کو بددعائیں دی، بددعائیں دی گئی اور کہا کہ تمہارا کبھی بھلا نہیں ہو سکتا جو تم لوگوں نے ہمارے ساتھ غداری کی۔ اور اللہ اکبر یاد رکھیں، اتنی پریشانی ہونے کے باوجود بھی، اتنی تکلیفیں ہونے کے باوجود بھی آپ نے کوفہ والوں کو بھی اللہ اکبر خطبہ دیا تھا، ابن زیاد کے دربار میں بھی آپ نے خطبہ دیا تھا، اور ابن زیاد کو کہا تھا، ابن زیاد حکومت کے لالچ میں، پیسوں کے لالچ میں تو نے جو یہ ظلم کیے ہیں نا، تو یاد رکھنا قیامت کے دن ایک ایک نیکی کا بدلہ ملے گا، ایک ایک برائی کا بدلہ ملے گا۔ اور کہا ابن زیاد آج تو حکومت پا کر آج تختے پر بیٹھ کر تو آج تو ناچ رہا ہے، اتنا رہا ہے، یاد رکھنا جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم سارے لوگ امام حسین کے جھنڈے تلے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، اور اس وقت تمہارا تماشا دیکھیں گے کہ تم لوگ ذلیل رسوا ہو کے جہنم میں جاؤ گے۔ کہ آج خوش ہو رہے ہو ہماری شہادت دیکھ کے، آج خوش ہو رہے ہو ہم لوگوں کو اس طرح سے اللہ پر بے بس دیکھ کر، یاد رکھنا یہ بے بسی چند دنوں کی گئے۔ ابن زیاد تیرا تو نام و نشان بھی نہ رہے گا، اگر قیامت تک پوری دنیا میں نام گونجے گا تو حسین ابن علی کا نام گونجے گا، حسین ابن علی کا نام گونجے گا۔ کیا سمجھتا ہے یہ سیدہ زینب؟ اللہ اکبر جب سیدہ زینب بولتی تھی نا، خطبہ دیتی تھی، تو اللہ اکبر مورخین نے لکھا ہے کہ جو لوگ خطبہ سنتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ اکبر لگتا ایسے ہے کہ زبان تو زینب کی گئے لیکن زینب کی زبان پر مولا علی گفتگو کر رہی ہے، مولا علی بول رہے گو، ایسے تیور کے اندر، جلال کے اندر اللہ اکبر آپ خطبہ دیتی ہے۔ یہاں تک کہ پھر آپ یزید کے دربار میں پہنچے نا، یزید کے دربار میں بھی کوئی ڈر نہیں، سر نیزوں پر ہے سب کے، اتنے حالات اللہ اکبر دیکھ کر آئی ہے، ایسی پریشانیاں دیکھ کر آئی ہے، لیکن یزید کے دربار میں بھی یزید کو للکارتے ہوئے کہا یزید سن لے، تو کیا سمجھتا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے ہماری شہادت ہو گئی تو ہمارا نام و نشان مٹ گیا، ہمارا اب کوئی سہارا نہیں ہے، اب ہمارا کوئی ماننے والا نہیں ہے؟ یزید کو کہتے ہیں یزید سن لے، یزید سے سیدہ زینب یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے مولا علی کی طرف دہاڑتے ہوئے سیدہ زینب کہہ رہی ہے، اے یزید سن لے، قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن تو اس وقت عدل و انصاف کی عدالت لگے گی، اور کہا ہمارے نانا جو ہے ہماری اللہ اکبر ہمارے نانا رب کی بارگاہ میں کہیں گے، اے اللہ جن لوگوں نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا ہے نا انہیں تو ذلیل رسوا کر دے۔ کہا قیامت کے دن تم ذلیل رسوا ہو جاؤ گے، اور اللہ اکبر قیامت کے دن ہمارا بول بالا ہو جائے گا، دنیا میں بھی ہمارا بول بالا رہے گا۔ اور اللہ اکبر سیدہ زینب یزید کے سامنے کہتے ہیں کہ یزید تو کیا سوچتا ہے کہ امام حسین کو شہید کر کے، علی اکبر کو، علی اصغر کو شہید کرا کے، ہم پر ظلم و ستم کر کے تو کیا سوچتا ہے کہ تیرا نام باقی رہے گا، تو زندہ رہے گا؟ یاد رکھنا قیامت تک جب جب اذان ہوگی تو اذان میں میرے نانا کا نام آئے گا، قیامت بعد جب تک اذان ہوگی نام میرے نانا کا آئے گا۔ کہا کہ اللہ اکبر تیرا نام نہیں آئے گا، اور کہا کہ جب جب محفل سجے گی تو سارے لوگ بیٹھنے والے امام حسین کے غلام ہوں گے اور نعرہ حسین ابن علی کا لگے گا۔ کہا تیرا کوئی نعرہ نہیں لگے گا، کوئی تجھے یاد نہیں کرے گا، کہا ہمارا نام باقی رہے گا۔ یہ سیدہ زینب آپ نے ایسے خطبے دے کر ایسے حالات میں بھی آپ نے جو کہ مولا علی کی طرف بہادری بتائی، صبر کیا، اور صبر کر کے بتایا ہم لوگ جو ہے غم منانے والے یا ہم لوگ ماتم کرنے والے، ستم کرنے والے یا اللہ اکبر ہم لوگ جو کہ اسی طریقے سے چلا چلا کے رونے والے نہیں ہیں، کربلا والے صبر کرنے والے تھے۔ کیسے تھے؟ صبر کرنے والے تھے۔ یہ سیدہ زینب کی زندگی بتاتی ہے کہ جو بندہ مصیبتوں پر صبر کرے وہی اصل میں اہل بیت والا ہے، اور جو مصیبتوں پر گلے شکوے کرے وہ سچا اہل بیت والا ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ سیدہ زینب کی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اقرأوا الفاتحہ۔